الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سورہ اعلیٰ کی آیات پر غور و فکر کا سلسلہ کئی ہفتوں سے کئی دروس سے جاری ہے، جس میں اب تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ۔ اس سے پہلے کی آیات پر بات ہو چکی ہے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو شروع کیا حکم دے کر، سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے جو سب سے اونچا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم دینے کے بعد انعامات اپنے اور احسانات ذکر فرمائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا احسان بتایا، پھر حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کو آسانیوں کے لیے آسان کر دیں گے، فذکر، تو آپ نصیحت کیجئے، ہے نا؟ یعنی گویا نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا، واعظ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ ایک بہت مشکل کام کرنے جا رہے ہیں، اور یہ مشکل نہیں ہوگا، ہم آسان کریں گے اسے آپ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، آپ نصیحت کیجئے۔ اور خصوصاً ایسی نصیحت مکہ والوں کو کہ جن کے پاس زمانے سے کوئی نبی نہیں آیا تھا، نبیوں کی تعلیمات تقریباً ختم ہو چکی تھیں، اور انسان دشمن ہوتا ہے اس چیز کا جو اس کے علم کے خلاف ہو، جس آدمی جس چیز سے نادان ہو، جس کو نہ جانتا ہو۔ الناس اعداء لما جہلوا، عربی میں کہتے ہیں کہ لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو توحید کا علم نہیں تھا، ان کو اللہ کی صحیح معرفت نہیں تھی، صرف ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کا علم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لِتُنذِرَ قوماً، آپ ایسی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں ما انذر آباؤہم، جن کے باپ دادا کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یعنی کافی مدت ہو گئی۔ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں سے وہ تھے، تو کافی زمانہ ہو چکا تھا۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اگر یہ شرک پر قائم رہیں گے، اور اس راستے میں بڑی مشقت آئے گی، اس راستے میں بڑی تکالیف آئیں گی، آپ کو برا بھلا کہا جائے گا، آپ کو کاہن کہا جائے گا، جادوگر کہا جائے گا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی، بہت کچھ ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہم اس راستے کو آسان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کو آسانیوں کے لیے آسان کر دیں گے، فذکر، تو آپ نصیحت کیجئے، فذکر، نصیحت کیجئے۔ اس کو میں نے شاید پچھلے درس میں بتایا تھا کہ ذکر کے معنی ہوتا ہے بلغ الذکر، یعنی نصیحت کو پہنچا دیجئے۔ ذکر اللہ نے اتارا ہے، آپ اسے پہنچا دیجئے، آپ کو اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک علم دیا ہے جس کو ذکر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْر، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے۔ تو نازل ایک علم ہے، ذکر جو اللہ نے اتارا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ اللہ نے جو قرآن اتارا ہے آپ اسی کو پہنچا دیجئے، اور اس کا نام کیا رکھا؟ ذکر۔ ذکر کے معنی یاد دلانا، یاد دلانا، گویا کوئی نئی چیز نہیں بتانا ہے، یاد دلانا ہے ان چیزوں کو جسے یہ بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈر سنائیے جو میرے وعید سے ڈرتے ہیں۔ فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دلاتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ ایمان والوں کو اس سے فائدہ ہوگا، ایمان والوں کو اس سے نفع ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کہا کہ آپ نصیحت کریں، ہم اس راستے کو آسان کریں گے۔ اور آپ دیکھیں چنانچہ کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جو احسانات کیے، اس میں سے یہ تھا کہ جہاں جہاں مشکل پیش آئے وہاں وہ چیز جو سب کے لیے مشکل ہو اللہ کے نبی کے لیے آسان ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے آپ پر احسانات جو گنائے ہیں، آپ دیکھیں ایک صورت میں صورت الم نشرح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یعنی انسان کا سینہ تنگ ہوتا ہے جب کوئی چیز سوچتا ہے، کوئی ٹینشن لیتا ہے، کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا، کشادہ کر دیا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ کے بوجھ کو اتار دیا، الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کی پیٹھ کو توڑ ڈالنا تھا، ایسا بوجھ تھا لیکن اللہ نے اسے اتار دیا، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، فإن مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، جہاں مشکل آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آئے گی، آپ کے لیے بھی اور آپ کی امت کے لیے بھی انشاءاللہ، آپ کی اتباع میں، آپ کی امت بھی اگر آپ کی راہ پہ چلے گی، دعوت کا کام کرے گی، تبلیغ کا کام کرے گی، بھلائی کا حکم دے گی، اللہ کی طرف بلائے گی، توحید کی نشر و اشاعت کرے گی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے بھی آسانی آئے گی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی آئی۔ اور چنانچہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو ساری چیزیں آپ کے لیے میسر تھیں، اور آپ پریشان نہیں ہوتے تھے کسی چیز کے لیے، کھانے میں جو مل گیا کھا لیا، پہننے میں جو مل گیا پہن لیا، سونے پہ جو بستر مل گیا اس بستر پہ سو لیا، رہنے کے لیے جو مکان مل گیا اس میں رہ لیا، کسی کو آپ نے مشقت والی چیز نہیں سمجھا، اور جب مشقت آئی جہاں سارے لوگ ہار گئے آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ آپ دیکھیں غزوہ خندق کا موقع ہے، غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں کیونکہ سامنے کفار کا لشکر، بلکہ احزاب یعنی ساری جماعتیں جو مسلمانوں کے خلاف تھیں، چاہے وہ احابیش ہوں، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے وہ کفار مکہ ہوں، سارے گروہ احزاب الکفر، کفر کی ساری جماعتیں اکٹھا ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے طے کیا کہ خندق کھود کر کے، جو کہ عرب میں معروف نہیں تھا، اپنی حفاظت کی جائے۔ تو چنانچہ خندق کھودا جانے لگا، اور اس میں ایک چٹان آ گیا جس کو توڑنے کے لیے بڑے بڑے بہادر ہار مان گئے کہ یہ ہم سے ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور جب کی حالت یہ تھی، اس وقت مسلمانوں کے بعد بہت پریشانی تھی، بھوک کی حالت یہ تھی کہ سب اپنے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھے ہوئے تھے۔ عام طور پہ جب آدمی بھوکا ہوتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، تو کیا ہوتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، پیٹ جو ہے دب جاتا ہے، تو پتھر باندھے ہوئے تھے تاکہ کمر سیدھی رہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پہ دو دو پتھر باندھے ہوئے تھے، کیونکہ آپ سارے صحابہ کے مقابلے میں زیادہ بہادر تھے، اور زیادہ صبر کرنے والے تھے، اور زیادہ برداشت کرنے والے تھے، زیادہ طاقت والے تھے، اور ظاہر بات ہے جب قائد ایسا ہوگا تو اس کے پیچھے چلنے والوں کو بہت آسانی ہوگی، کیونکہ وہ نمونہ ہے ہمارے لیے۔ تو آپ دو دو پتھر باندھیں تو ایک پتھر باندھنے والوں کو صبر رہے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چٹان سے متعلق اطلاع دی گئی کہ ایک چٹان ہمارے راستے میں آئی ہے جو کہ ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ خندق کھودنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیشا لیا، اور ایک تیشا مارا کہ وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، ریت کی طرح سے وہ جو ہے، اور اس میں سے چنگاری نکلی، روشنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ دیکھو یہ جو روشنی ہے، یہ جو چنگاری نکلی ہے، اس چنگاری کی روشنی میں نے ایران کے شاہی محل کو دیکھا ہے، وہ مسلمانوں کے قبضے میں آنے والا ہے، اور میں نے روم کے شاہی محل کو دیکھا ہے، وہ مسلمانوں کے قبضے میں آنے والا ہے۔ منافقین کیا کہنے لگے کہ حالت یہ ہے کہ مدینہ سے باہر نہیں جا سکتے۔ پہلے پیشاب پاخانے کے لیے، قضائے حاجت کے لیے لوگ گھروں سے باہر نکلتے تھے، گھروں میں بنا ہوا نہیں ہوتا تھا، تو کہتے تھے قضائے حاجت کے لیے نکلنا مشکل ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران فتح ہو جائے گا، روم فتح ہو جائے گا، اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو پیشین گوئی تھی وہ برحق ہوئی، اور ایران فتح ہوا اور روم فتح ہوا۔ تو ایمان والے اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور کفر والے اور نفاق والے اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا وہ ہو کے رہنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسان کیا، اور وہ چیز جو کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ گئی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کو آسان کر دیں گے آسانیوں کے لیے۔ تو اس طرح سے اور بھی آسانیاں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام کے واقعے میں کس طرح سے اللہ کے نبی نے دعا کی اور آسانی ہوئی، اور وہ آسانی کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ وہ آئے تلوار لے کر کے، آپ لوگوں کو واقعہ پوری طرح جانتے ہیں کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ دار ارقم میں چھپے ہوتے تھے، مکہ میں دار ارقم میں چھپے ہوتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے، بہن بھائی کا قصہ وہ سب تفصیلات جانتے ہیں، اس میں ہم نہیں جائیں گے، کہ اس کے بعد تلوار لے کے، ننگی تلوار ہاتھ میں جو نیام کے بغیر ہے، اور دروازے پہ کھڑے ہیں دار ارقم کے صحابہ، اندر کہہ رہے ہیں ارے عمر ننگی تلوار کے ساتھ، مکہ کا بہادر شخص، کوئی مسئلہ ہے، کوئی خطرہ ہے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ جو اللہ رسول کے شیر، نہایت بہادر، بالکل نہ ڈرنے والے، انہوں نے کیا ہوا، کہا کیا ہوا، عمر آتے ہیں تو آنے دو، اگر ٹھیک نیت سے ہے تو ٹھیک، اور نہیں تو انہی کی تلوار انہی کی گردن۔
کچھ نہیں گھبرائے، دروازہ کھولا، عمر کو لیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو پکڑا یہاں گریبان کے پاس اور کہا عمر، ہلا کر کہا عمر ابھی اسلام لانے کا وقت نہیں آیا، ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جن تم پتھروں کی عبادت کرتے ہو لائق عبادت نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی وقت آ گیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو کس طرح سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا کہ مکہ کا سب سے بہادر شخص آپ کے ایک جھٹکے کے ساتھ اور اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پہ نظر ڈالیں کہ جہاں جہاں مشکلات آئیں وہاں اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ان مشکلات کو آپ کے لیے۔ آپ بتائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والوں کو آپ نے دعوت دی، مکہ والوں نے دعوت قبول نہیں کی، آپ کہاں گئے دعوت دینے کے لیے؟ طائف۔ مکہ سے طائف کتنے دور ہے؟ کافی دور ہے، اور آپ کیسے گئے؟ پیدل گئے۔ آج لوگوں کو پیدل جانا کتنا مشکل ہوگا، اس وقت بھی پیدل جانا مشکل تھا، لیکن اللہ نے آسان کیا۔ تو اللہ نے آپ کے لیے آسانیاں کی۔ آپ ایک وطن جس کو چھوڑ کے نکل گئے تھے، دوبارہ اس وطن میں آنا، مکہ میں دوبارہ داخل ہونا آپ کے لیے آسان بات نہیں تھی۔ سارے مکہ کے لوگ دشمن ہو چکے تھے، اور یہ بھی کہ ہمارے یہاں سے کیوں نکل کے گئے تھے ان لوگوں کے یہاں۔ اور ظاہر بات ہے مکہ اور طائف یہ دو بستیاں تھیں جن دو بستیوں والوں کو اپنے جو ہے اہمیت پر بڑا ناز تھا، اور دونوں بستیوں کا ٹکراؤ ہوتا تھا، مقابلہ ہوتا تھا۔ جانتے ہیں ابھی بھی گاؤں والے اس گاؤں کا اس گاؤں سے مقابلہ، اس شہر کا اس شہر سے مقابلہ، ہمارا شہر بڑا تو ہمارا اسٹیٹ بڑا تو ہمارا صوبہ بڑا۔ تو یہ دونوں ایسے تھے جو کہ دونوں کا مقابلہ ہوتا تھا۔ تو اس لیے طائف جانے کے بعد لوٹ کے آئیں گے تو ظاہر بات ہے مکہ والوں کو اور زیادہ برا لگے گا، اور زیادہ برا لگے گا۔ اور چنانچہ طائف والوں نے کہا بھی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ یہ قرآن ان دو بستیوں طائف یا مکہ کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اترا؟ بڑے ان کا تصور میں بڑے جو زیادہ مال والا ہو وہ بڑا ہے، مال سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے منتخب کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کا انتخاب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اس کی رسالت کو اور اس کے پیغام کو اٹھانے کے لائق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے لوٹے تو اللہ نے آسان کیا آپ کا مکہ میں داخلہ، اور مکہ میں آپ داخل ہوئے، اور ساری چیزیں جن کی مکہ والوں نے منصوبہ بندی کی تھی آپ کے خلاف مکہ والے کچھ نہیں کر سکے، تو اللہ نے آپ کے لیے آسان کیا۔ اگر اللہ آسان نہ کرتا تو یہ ساری چیزیں نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح سے اور بھی آپ کی زندگی میں آپ کی شریعت اللہ نے آسان کر دی۔ چنانچہ شریعت کی آسانی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے بھول کو، غلطی کو، زبردستی کو اللہ نے اٹھا لیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہماری پکڑ نہیں کرنا اگر بھول ہو جائے۔ اللہ نے کہا قد فعلت، میں نے ایسا کر دیا۔ اے اللہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے پکڑ نہیں کرنا، اللہ نے کہا اے ہم نے کر دیا۔ تو یہ جو دعا ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں میں، وہ ساری دعا مقبول ہے، اللہ نے پہلے سے اسے قبول کر لیا ہے۔ تو اللہ نے آپ کی شریعت کو آسان بنا دیا۔ ایک صحابی، رمضان کا مہینہ تھا، اپنے گھر پر رمضان کے دنوں میں صوم کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لی، پریشان، جس کے پاس جاتے تھے کیا ہوگا؟ کہا کیا ہوگا؟ رمضان کے دن میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اور تمہیں تو اب سزا ملے گی، تم تو برباد ہو گئے۔ پریشان، جس سے جاتے پوچھتے، سب کہتے اب تو تمہیں سزا ملے گی۔ وہ کیا ہوئے؟ بھاگے بھاگے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں تو برباد ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا رمضان کا دن تھا، صوم کی حالت تھی، میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ گردن آزاد کر دو۔ غلام کو آزاد کرنا اسلام میں بہت فضیلت اور بہت ثواب کا کام ہے، اور اس غلامی جو آج دنیا سے ختم ہوئی ہے وہ اسلام ہی کی برکت ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گردن آزاد۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میری اپنی یہی ایک گردن ہے، میرے پاس اور کوئی گردن نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، میں کسی گردن کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جاؤ جو ہے 2 مہینے صوم رکھ لو۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم کی وجہ سے تو یہ حالت بنی ہے، اب میں صوم کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ 60 غریبوں کو کھانا کھلا دو۔ تو کہا میرے پاس اتنا بھی نہیں ہے۔ دیکھیے ایک حکم آیا، طاقت نہیں تھی آسان کر دیا گیا، اس کی طاقت نہیں تھی اس سے آسان کر دیا گیا۔ سب سے آخری حکم یہ تھا کہ 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ، وہ بھی نہیں تھا۔ کہا بیٹھو، بیٹھ گئے مجلس میں۔ ایک شخص ٹوکرا بھر کے لے کے آیا، بڑا سا ٹوکرا کھجور کا لایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ہدیہ دیا کہ اللہ کے نبی مستحقین میں سے تقسیم کر دیجئے، جسے آپ حقدار سمجھتے ہیں اسے دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ سوال کرنے والا کدھر گیا جو برباد ہو رہا تھا، ادھر آؤ۔ آپ نے بلایا اور کہا کہ یہ لے جاؤ 60 غریبوں میں بانٹ دو۔ کہ اللہ کے نبی اپنے سے زیادہ غریب کو دوں گا؟ مجھ سے زیادہ غریب مدینے میں کوئی نہیں۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ تم کھا لینا، تمہارے اہل و عیال کھا لینا۔ اب اس سے زیادہ کیا آسانی ہو سکتی ہے؟ اسی لیے فقہائے کرام نے ایک قاعدہ بنایا، لا واجب علی العاجز، جو شخص عاجز ہو اس پر کوئی چیز فرض رہتی ہی نہیں۔ کوئی چیز اسلام کا فرض ہے حکم، لیکن آپ اس فرض کو ادا نہیں کر سکتے، آپ عاجز ہو تو آپ پہ فرض نہیں ہے۔ میرے بھائی 2 حرف ہے عربی میں آتا ہے، ایک عاجزی عجز اور ایک کسل، اردو میں کہتے ہیں کاہلی۔ ایک عاجزی ہے اور ایک کاہلی ہے، دونوں میں فرق ہے نا۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، حدیث میں دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہے کہ دعا مانگو کہ اے اللہ میں عاجزی سے تیری پناہ ڈھونڈتا ہوں اور سستی و کاہلی سے تیری پناہ ڈھونڈتا ہوں۔ عاجزی یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہی نہ ہو کوئی کام کرنے کی، مثلا آپ کے پاس ہاتھ نہیں تو وہ کام ہاتھ والا جو ہونا چاہیے وہ نہیں کر پائیں گے، آپ کے پاس پیر نہیں تو پیر سے جو کام ہو سکتا ہے وہ آپ نہیں کر پائیں گے، آپ کے پاس زبان نہیں تو زبان سے بولنے والا جو کام ہے وہ آپ نہیں کر پائیں گے، آپ کے پاس آنکھ نہیں تو دیکھنے والا کام نہیں کر پائیں گے۔ تو ایک ہے عاجزی کہ آپ کے پاس طاقت ہی نہ ہو، اور کاہلی کیا ہے کہ ذریعہ ہو طاقت ہو پھر بھی آپ نہ کریں، یہ کاہلی ہے۔ کاہلی یہ ہے کہ طاقت کے باوجود نہ کریں، قدم ہے بڑھا سکتے ہیں لیکن آپ نہیں بڑھاتے، آنکھ کھولیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ آنکھ کھولتے ہی نہیں، کان میں آپ نے روئی ڈال رکھی ہے کان نکالتے نہیں کہ آپ سن لیں، زبان کو اور ہونٹوں کو آپ حرکت نہیں دیتے کہ آپ بول لیں، حالانکہ طاقت ہے آپ کے پاس۔ تو اس کو کہتے ہیں کاہلی، اور یہ کاہلی تباہی کا ذریعہ ہے۔ کاہلی انسان کو تباہ اور برباد کرتا ہے۔ عاجزی ہو تو معاف ہے اور کاہلی معاف نہیں ہے، کاہلی معاف نہیں ہے۔ تو بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان کر دیا چیزوں کو، اور اس میں سے ایک یہ چیز بھی کہ آپ کے دین کو آسان کر دیا، آپ کی شریعت کو آسان کر دیا، آپ کے لیے دعوت و تبلیغ کے راستے کو آسان کر دیا، آپ کے لیے اس اللہ کی طرف بلانے کو آسان کر دیا جو کہ انتہائی مشقت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکر، آپ نصیحت کیجئے۔ کیسے نصیحت کیجئے؟ قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سن لو مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کے جیسے ایک چیز اور بھی دی گئی ہے۔ وہ چیز کیا ہے جو قرآن کے جیسے دی گئی ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ آپ کی حدیث ہے۔ تو آپ کو سنت اور حدیث بھی دی گئی، اگرچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہتے تھے، اور یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ نہیں کہتے تھے صحابہ کو بلا کے جو قرآن لکھتے تھے کہ قرآن میں لکھ دو، لیکن آپ جو کچھ کہتے تھے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور آپ اپنی طرف سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ اگر آپ اپنی طرف سے کچھ کہنے لگ جائیں اللہ چھوڑے گا نہیں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہنے لگ جائیں تو ہم انہیں پکڑ لیں گے اور ان کی گردن کی رگ کاٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ نہیں دے رکھا تھا کہ آپ جو چاہیں کہیں، منمانی کہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ اللہ کا پیغام پہنچانے والے تھے، اللہ کی طرف سے آپ کو متعین کیا گیا تھا، تو آپ اللہ ہی کا پیغام پہنچاتے تھے، آپ کی کوئی بات کسی اور کی بات نہیں ہوتی تھی۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابند ہیں کہ وہ اللہ کی بات پہنچائیں، اللہ کا حکم پہنچائیں، تو آج اسلام کے نام پر کوئی آدمی لوگوں کو تعلیم دینے چلے اور جو اس کے دل میں آئے کہتا جائے، اس کی اجازت ہوگی؟ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں کہ آپ جو چاہیں اپنی طرف سے کہیں، بلکہ اللہ کے بتانے سے آپ کہیں، اللہ کی کتاب کی بات کہیں، یا اللہ کے الہام کی بات کہیں، یا اللہ کی رہنمائی کے مطابق کہیں، تو غیر کو کیسے اجازت دے دی جائے گی کہ جو دل میں آئے اللہ کا نبی کا نام لے کے، اللہ کا نام لے کے، یا نام لیے بغیر دین کہہ کر کے بتاتا پھر؟ اس کی اجازت ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکر،
ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت میں نفع ہو۔ اس کو سمجھنے میں مفسرین نے بڑا اختلاف کیا ہے کہ ان نفعت الذکریٰ کا مطلب کیا ہے۔ اگر جو ہے نصیحت میں نفع ہو، کسی کو تو معلوم نہیں کہ اس آدمی کو، نئے آدمی کے پاس آپ جا رہے ہیں نصیحت کرنے یا اسے اللہ کی طرف بلانے یا اسے اسلام کی دعوت دینے جا رہے ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ کہ اس کو دعوت دینے میں فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ ہے؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، وہی دلوں کا حال جانتا ہے، وہی ظاہر جانتا ہے، وہی چھپی چیزیں جانتا ہے، اس کے سوا تو کوئی جانتا نہیں۔ تو آپ پہلے سے تو متعین نہیں کر سکتے کہ نفع ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس لیے وہاں تو یہ شرط نہیں رہے گی۔ تو جو ابتدائی ہے، دعوت دین کے 3 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ حجت قائم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ کل کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تیرا پیغام مجھ تک پہنچا نہیں تھا۔ تو یہ حجت قائم ہو جائے گی کہ تم تک اللہ کا پیغام پہنچا تھا۔ تو یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا، اور یہ ایک نفع ہے، حجت کا قائم ہو جانا خود ہی ایک نفع ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حجت ہے وہ قائم ہو گئی۔ دوسرا فائدہ ہے، دوسرا مقصد دعوت و تبلیغ کا یا بھلائی کا حکم دینے کا یہ ہے کہ اللہ نے جو ہم پہ فرض کیا ہے تبلیغ، امر بالمعروف، تذکیر، وہ فرض ہم ادا کر رہے ہیں، ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ تو ذمہ داری کا ادا کرنا، فرض سے سبکدوش ہونا، یہ دوسری حکمت ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب آپ کسی کو جا کے کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے اسے مانو، آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ وہ فائدہ اٹھائے نہ فائدہ اٹھائے، فائدہ یہ ہو گیا کہ فرض آپ کا ادا ہو گیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے کہا فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو نصیحت کیجئے اگر فائدہ ہو نصیحت کرنے میں، تو ظاہر بات ہے کوئی نصیحت ایسی نہیں جو فائدے سے خالی ہو۔ یا تو اللہ کی حجت قائم ہو جائے گی، یا آپ کا فریضہ ادا ہو جائے گا، اور اگر اس شخص نے قبول کر لیا تو ہمدردی کا حق بھی ادا ہو جائے گا کہ ہم اس کی ہمدردی کرنے گئے تھے اور وہ ہمدردی کا حق ادا ہو گیا اور اس شخص نے حق کو قبول کر لیا۔ اور یہ 3 مقاصد ہیں کہ اگلے کی ہمدردی ہو جائے اور وہ حق کو قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کیجئے، یاد دلائیے اگر یاد دلانے میں نفع ہو۔ تو یہ تو ہو گیا ایک ایسا شخص جو بالکل ہمارے لیے نیا ہے، اسے ہم یاد دلائیں گے تاکہ اس پر حجت قائم ہو جائے اور ہمارا فریضہ ادا ہو۔ لیکن ایک شخص پرانا ہو گیا، دعوت دیتے اور ہم نے سمجھ لیا کہ نہ صرف یہ کہ یہ فائدہ نہیں اٹھائے گا اس دعوت سے، بلکہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اس دعوت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یا اس کے بارے میں اللہ نے قطعی فیصلہ کر دیا کہ اب ایمان لانے والا نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جب آیت نازل کی تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اب اس کے بعد ابو لہب کو دعوت دینے کا فائدہ؟ اللہ کی طرف سے متعین ہو گیا کہ یہ تو ایمان لانے والا ہے ہی نہیں، تو اب اس کو دعوت نہیں دیا جائے گا۔ تو فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنے میں نفع ہے۔ یہاں اللہ نے یہ بھی اشارہ کر دیا کہ کہیں نفع ہوگا کہیں نفع نہیں ہوگا، نصیحت کرنے سے کہیں نفع ہوگا کہیں نفع نہیں ہوگا۔ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نصیحت کرنے۔ ایک تو یہ کہ جب آپ جہاں آپ جا رہے ہیں نصیحت کرنے، اس آدمی کے رویے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں نصیحت فائدہ دے گی، یقینی ہے یہ شخص ایسا ہے جو سچائی کو قبول کرتا ہے، جو چیز اس کے سمجھ میں آ جاتی ہے اسے مان لیتا ہے۔ تو یہ ایک ہو گیا مدعو کہ جہاں پر نصیحت آپ کی قابل قبول ہوگی۔ دوسری حالت یہ ہے کہ جہاں آپ کو یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ یہاں نفع دینے والی نہیں ہے، مختلف طریقے آپ آزما چکے ہیں، مختلف انداز آپ آزما چکے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہاں یقین ہے آپ کو کہ اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسری جگہ وہ ہے جہاں آپ کو تردد ہے، احتمال ہے، شک ہے، ہو سکتا ہے قبول کر لے، ہو سکتا ہے نہ قبول کر۔ جہاں یقین ہے کہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا اسے نصیحت نہیں کرنا، اور جہاں یقین نہیں ہے، شک ہے، یا جہاں قبول ہونے کی زیادہ امید ہے، وہاں ہی نصیحت کرنا۔ اور چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں تعلیم دینے اور ادب سکھانے کے لیے اور دعوت دینے کے لیے بہت اہم ادب کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہر کسی کو علم نہیں دینا، ہر کسی کو علم نہیں دینا۔ اور اس سلسلے میں جو ہے 2 صحابہ کرام سے ان کے اقوال کو ذکر کیا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ، آپ کچھ لوگوں سے ایسی بات کہیں گے جو ان کی عقل سے اوپر ہے تو ان کے لیے فتنہ بن جائے گا۔ اس لیے جس انسان سے آپ بات کریں اس کے عقل کے مطابق بات کریں، تو یہ ادب ہے، کیونکہ اسی سے اس کو فائدہ ہوگا۔ اگر اس کی عقل سے اوپر ہے تو اس کو فائدہ کہاں سے ہوگا؟
اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ سے یہ نقل کیا ہے، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حدث الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو، جو ان کا عقلی معیار ہے اس معیار کے مطابق بات کرو، کہ اگر تم عقل کے مطابق بات نہیں کرو گے تو لوگ اللہ رسول کو جھٹلا دیں گے۔ اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ ظاہر بات ہے کوئی ایمان والا یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ رسول کو جھٹلایا جائے، اس لیے ہم جس شخص کو اس لائق دیکھیں گے کہ اس کو سمجھ میں بات آنے والی نہیں ہے تو اسے نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے، نہیں نصیحت کریں گے تاکہ اللہ رسول کو جھٹلایا نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنے میں نفع ہے، اور دو حالت ہوگی، یا تو نفع ہوگا چاہے تھوڑا ہی ہو، یا تو بہت زیادہ نفع ہوگا یا تھوڑا نفع ہوگا، اور یا تو نقصان ہوگا، اور یا تو نہ نفع ہوگا نہ نقصان ہوگا۔ اگر نقصان ہے تو دعوت نہیں کرنا، جس برائی کو آپ ختم کرنے جا رہے ہو پتہ چلے کہ اس سے بڑی برائی پیدا ہو جائے، آپ جا رہے ہیں سگریٹ سے منع کرنے اور شراب پینا شروع کر دے سگریٹ چھوڑ کر کے، تو سگریٹ سے روکیں گے؟ کہیں گے نہیں سگریٹ پیتا رہے، شراب تو نہیں پیے گا، ٹھیک ہے کم پہ پڑا رہے۔ تو جہاں بڑا نقصان ہونا ہو وہاں نصیحت نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ دیکھیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے میں تاتاری جو ہے وہ پی پی کے مست رہتے تھے، تاتاریوں نے مسلمانوں پہ قبضہ کر لیا تھا اور مسلمان بڑے مظلوم تھے ان دنوں میں، تو کہا کہ ان کو کیوں جا کے شراب سے، مسلمانوں کے ملکوں میں مسلمانوں کی بستیوں میں یہ شراب پی کے مست رہتے ہیں، ان کو روکا جائے کہ شراب نہ پیو۔ تو امام ابن تیمیہ نے کہا کہ پی کے مست رہنے دو، اگر یہ پیے ہوئے ہیں تو مسلمان ان کے ضرر سے بچے ہوئے ہیں، جہاں یہ ہوش میں آئیں گے بھی جا کے مسلمانوں کو ستائیں گے، تو اس لیے پیے رہنے دو تاکہ نہ ستائیں مسلمانوں کو ستانا، ایمان والوں کو ستانا ان کے پینے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھی چھوٹے گناہ کو، چھوٹے جرم کو، چھوٹی غلطی کو برداشت کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے روکنے کے نتیجے میں کہیں بڑی غلطی نہ پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا ہمیں ضروری ہے کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کرو اگر نصیحت میں نفع ہو چاہے تھوڑا ہو، نقصان نہ ہو، اگر نقصان ہے تو نصیحت نہیں کریں گے۔ اور چنانچہ اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، کہیں کا اخبار میں آیا کہ ایک شخص نے رمضان کے دنوں میں کچھ لوگوں کو جا کے نصیحت کی کہ رمضان کا دن ہے، اللہ سے ڈرو، تم کھا رہے ہو پی رہے ہو، ہمارے بچے بھوکے ہیں، صوم رکھے ہوئے، ہم لوگ صوم رکھے ہوئے ہیں، تو تم کیوں رمضان کے دنوں میں کھا پی رہے ہو؟ تو اخبار میں اس طرح کی خبر آئی، اللہ جانے اس کی صداقت کہاں تک ہے، سچی ہے غلط ہے، کہ پٹرول ڈال کر کے اس شخص کو ان لوگوں نے زندہ جلا دیا۔ اس کو نصیحت کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ایمان والے کی جان اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے، یہ جان یوں ہی ضائع نہیں کرنا۔ یہ چار جن کو آپ نصیحت کرنے گئے تھے، اس کے علاوہ ان کو چھوڑ کر ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو آپ کی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کیوں فکس کر رہے ہیں کہ نہیں مجھے اسی کو سدھار کے رہنا ہے؟ نہیں، یہ نہیں سدھرتا چھوڑو دوسرے پہ محنت کرو، دوسرا نہیں سدھرتا چھوڑو تیسرے پہ محنت کرو، تیسرا نہیں سدھرتا چوتھے پہ محنت کرو۔ آپ محنت کرتے رہیں گے، جگہ بدلتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ایسا خوش نصیب پیدا کرے گا جو آپ کی دعوت کو قبول کریں گے۔ اس لیے دعوت میں یہ فکس نہیں کرنا کہ اسی کو سدھار کے رہنا ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنے میں نفع ہو، اگر نقصان ہو تو نصیحت مت کیجیے، چاہے تھوڑا نفع ہو، چاہے صرف حجت قائم ہو جائے، چاہے صرف جو ہے آپ کا فریضہ ادا ہو جائے، نفع ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا کہ ظاہر بات ہے نصیحت کرنے کے بعد لوگوں کی دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک نفع اٹھانے والے اور ایک نقصان اٹھانے والے، نفع نہ اٹھانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت حاصل کریں گے وہ لوگ، نصیحت کو قبول کریں گے وہ لوگ جو ڈرتے ہیں۔ خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جس میں غور و فکر ہو، یعنی جو لوگ اپنے آگے کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں، بھوشیہ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ جو ڈرایا جا رہا ہے، اسلام کیا ہے؟ ڈرانا اور خوشخبری سنانا۔ اللہ کے ساتھ شرک کیا، جہنم کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی توحید کو مانا، جنت کے لیے تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہ تبشیر اور انذار ہے اسلام پورا کا پورا۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ شرک کرو گے جہنم کی آگ میں جلو گے، تو اگر دماغ ہوگا تو سوچے گا کہ آج دنیا میں لاکھوں اور کروڑوں اور کروڑ ہا کروڑ، ارب ہا ارب لوگ، ملین بلین ٹریلین، کتنی گنتی آپ کہہ سکتے ہیں،
لوگ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں اور اس سے پہلے مسلمان گزر چکے ہیں جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، جہنم سے ڈرتے ہوئے بھاگ رہے ہیں اللہ کی طرف اور اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چل رہے ہیں، اور بڑے بڑے عقل والے لوگ ہیں. تو کہے گا کہ میری عقل، یہ اتنے سارے عقل مند لوگ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، تو مجھے بھی انہی لوگوں کے، عقل مندوں کے راستے پہ چلنا چاہیے. تو جو ڈرے گا، جو مستقبل کے بارے میں سوچے گا، مستقبل کو محفوظ کرنا چاہے گا، وہ اس کو قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا خشیت والے کون ہیں؟ علماء ہیں، جو جانتے ہیں. علم کے معنی جانکاری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے وہ ہیں اللہ کے بندوں میں جو جانتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے. کیا علم ہوتا ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کیا ہے. یہ سب کے پیچھے علم کے ذریعے سے آدمی اس درجے کو پہنچتا ہے. آپ دیکھیں، آپ جب کسی کے بارے میں یہ جانیں گے کہ اس کے اندر بڑے فضائل ہیں، بڑے کمالات ہیں، بڑی خوبی ہے اس انسان میں، تو اس سے آپ محبت کرتے ہیں. تو محبت ایک عمل ہے، ایک جذبہ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ علم. آپ علم کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں. یا اسی طرح سے ایک شخص آپ پہ احسان کرتا ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کے احسانات کا، تو آپ اس سے محبت کرتے ہیں. تو جب آپ کو احسان، ہو سکتا ہے ایک شخص آپ کے انجانے میں آپ پر احسان کر رہا ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو، تو آپ کو محبت نہیں ہوگی. علم کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک شخص کی پکڑ کو جانتے ہیں کہ بڑا سخت انسان ہے، بڑی گرفت ہے اس کی سخت، ہے نا، اگر میں اس کی پکڑ میں آ گیا تو سخت سزا پاؤں گا، تو آپ اس سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اس کے سزا کو، اس کی پکڑ کو، اس کی گرفت کو، اس کے قہر کو، اس کے عذاب کو، اس کی طاقت کو آپ جانتے ہیں، تو اس سے ڈرتے ہیں. اسی طرح سے کوئی بہت فضل و کرم والا ہے، بہت داد و دہش والا ہے، بہت عطا کرنے والا ہے، بہت نوازنے والا ہے، تو آپ اس سے امید رکھتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کو نواز رہا ہے، اس میں میرا بھی حصہ ہوگا. تو جب آپ کو علم ہوگا تو آپ کو امید ہوگی، جب آپ کو علم ہوگا تو آپ کو خوف ہوگا، جب آپ کو علم ہوگا تو آپ کو محبت ہوگی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو عبادت پہ فضیلت دی ہے. آپ جانتے ہیں فرشتے اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، کبھی غلطی نہیں کرتے، جو حکم ملا وہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں علم دیا اور بہت علم دیا. وعلم آدم الاسماء کلھا، سارے نام اللہ نے سکھا دیے. اور اس کے علم کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو کیا کہا کہ جب میں پیدا کر لوں گا سجدے میں گر جانا. آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا ان کے علم کی وجہ سے. تو علم یہ عبادت سے افضل ہے. ایک شخص پوری رات عبادت کرتا ہے، پوری رات عبادت میں، تہجد میں، تلاوت قرآن میں، ذکر میں، تسبیح میں لگا ہوا ہے، اس کا فائدہ صرف اس کو اپنے آپ کو ہے، ایک کو ہے نا. لیکن ایک شخص عالم ہے، مسائل کو سمجھتا ہے، اللہ کی اسے معرفت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت، آپ کی سنتیں، آپ کی حدیثیں اس کے پاس موجود ہیں. وہ جب چند منٹ، وہ اوقات جو اس نے لیے ہیں، ان اوقات میں اگر وہ اللہ کے بندوں کو وہ باتیں بیان کرتا ہے تو کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ سینکڑوں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اس کا درجہ، کیوں اس کا فائدہ زیادہ ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا درجہ اور مقام بھی زیادہ ہے. اور چنانچہ علم کے فضائل میں بہت ساری باتیں ہیں جسے آپ جانتے ہیں. فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنے میں نفع ہے. سیذکر من یخشی، نصیحت وہ قبول کریں گے جو ڈرتے ہیں. اور عالم جب اللہ سے ڈرتا ہے تو عالم نصیحت کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اس کو نصیحت ہونا چاہیے، اس کو نصیحت کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں امید ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے گا. تو اس لیے اس کو بتایا جائے، اس کو یاد دلایا جائے. اور بھول کس سے نہیں ہوتی؟ سب سے بھول ہوتی ہے اور سب کو یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے میں نے کہا اس کا نام رکھا گیا ذکر. ذکر کے معنی یاد کرنا، ذکر کرنا، یاد کرنا. تو یاد دلاؤ، چیزیں یاد رہتی ہیں لیکن پھر یاد دلانے کی. اور جب عالم کو یاد دلانے کی ضرورت ہے تو جو عالم نہ ہو اس کو یاد دلانے کی ضرورت اور زیادہ ہے. جب عالم کو یاد دلانے کی ضرورت ہے تو جو عالم نہ ہو اس کو یاد دلانے کی ضرورت اور زیادہ ہے. اور عالم ہو سکتا ہے ایک بار میں، دو بار میں، تین بار میں نصیحت قبول کر لے، اس کو 3 بار یاد دلانے کی ضرورت. اور جو عالم نہیں ہے اس کو ہو سکتا ہے 6 بار یاد دلانے کی ضرورت، ہو سکتا ہے 12 مرتبہ یاد دلانے کی ضرورت. تو یاد دلانے میں یہ نہ ہو جائے کہ میں نے تو یاد دلا دیا اب نہیں بتاؤں گا.
ایک بار بتا دیا نہیں بتاؤں گا، ایک بار حکم دے دیا نہیں اب حکم دو، ایک بار روک دیا اب نہیں روکوں گا، نہیں، امید رکھنا اور لگے رہنا اللہ کی. اسی لیے فذکر کے بارے میں اہل علم نے کہا ایک معنی اس میں یہ بھی ہے کہ آپ جاری رکھیں، دوام ہو، استمرار ہو. فذکر آپ نصیحت کرتے رہیں، نصیحت کا سلسلہ جاری رہے، رکنے نہ پائے. اور جب یہ سلسلہ جاری رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آئے گی. تو آپ نصیحت کریں، اگر نصیحت کرنے میں فائدہ ہو، نصیحت کو وہ قبول کریں گے جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور وہ نصیحت سے دور رہیں گے جو بدبخت ہیں، جنہیں بڑی آگ میں جلنا ہے، اور وہاں ان کی حالت یہ ہوگی کہ نہ مریں گے اور نہ زندہ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے، جنت میں ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اور ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں توفیق دے استقامت کی، اور توفیق دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اور آپ کی پیروی کی، اور آپ کے اسوہ اور نمونہ کو اپنانے کی. ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.